السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ونادى اصحاب الجنتی، اور پکاریں گے جنت والے، اصحاب الناری، آگ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہم نے پا لیا جو وعدے کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچ ہے۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا پایا تم نے بھی جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے سچا؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن، وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کے وہ انکاری ہیں۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، پہچان لیں گے ہر ایک کو ان کے چہروں سے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ سلام ہو تم پر، لم يدخلوها وهم یطمعون، نہیں وہ اس میں داخل ہوئے ہوں گے اور وہ طمع کرتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، طرف آگ والوں کے، قالوا، وہ کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ تو بنانا ہم کو، نہ تو کرنا ہم کو ساتھ ظالم قوم کے۔ یہاں کچھ باتیں اصحاب الاعراف کی ہیں۔ اعراف والے، عرف سے یہ لفظ ہے، عرف کا مطلب بھی ہوتا ہے، جیسے پیٹ نیم کو بھی عرف کہتے ہیں، جو پیٹ نیم ہوتا ہے پہچان کے لیے ہوتا ہے، اور یہ عرف اس لحاظ سے بھی کہ یہ دور سے پہچان لیے جائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کا معاملہ تھوڑا ڈیلے رکھا جائے گا، لیکن امید ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ اللہ ہی نے ذکر کیا۔ تو بلند جگہ پہ، جیسے ایک اونٹ کہتی ہوں، وہ جو مرغے کی سر کے اوپر کلگی سی ہوتی ہے، وہ بھی نمایاں نظر آتی، اس طرح یعنی یہ نمایاں نظر آئیں گے سب کو۔ تو اس سے پہلے یہ جنت والوں اور آگ والوں کی ایک بات اللہ نے یہاں کوٹ کی ہے، فرمایا کہ جنت والے آگ والوں کو پکار کے کہیں گے کہ ہم سے تو جو ہمارے رب نے جنت کے بارے میں اور اچھے اعمال کے بدلے میں خیر ملنے کے اور جنت کے جو نقشے ہم سے کھینچ کے ہمیں بتائے تھے، وہ تو سب ہمیں سچ ملے، جو سنا سو پایا۔ تو کیا تم نے بھی جو سنا تھا دوزخ کے بارے میں، عذابوں کے بارے میں، تمہیں بھی سب کچھ سچ نظر آیا؟ وہاں سب کچھ دیکھ کر جھوٹ نہیں بول سکیں گے، کہیں گے ہاں ہم نے بھی سب کچھ سچ پایا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں ہم پہ کوئی ظلم ہوا، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم کرتا ہی نہیں نا۔ تو وہاں تو حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، جھوٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں تو بڑھ بڑھ کے سچ اس لیے بولیں گے کہ شاید اس سچ سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ جھوٹ تو کئی جگہ پہ بولنا چاہیں بھی تو اللہ ان کی زبانوں کو سیل کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گواہی لے لیں گے۔ اب جب کہ ہمارے پاس موبائل کا دور ہے، شاید اس سے پہلے 10-20-50 سال پہلے کوئی اس بات کو سمجھ نہ پاتا کہ کہاں جنت اور کہاں دوزخ، کیسے ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے۔ لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، یہ نہیں کہ اللہ کو وہاں موبائل دینے پڑیں گے، نہیں۔ اللہ کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے گھر بنانے کے بعد کہا تھا کہ ابراہیم آواز دو لوگوں کو اس گھر کا کہ حج کریں، آواز دینا تمہارا کام ہے، اس وقت جو بھی زمین پر ہیں ان کو آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے پتہ نہیں کتنی دور ہوں گے دوزخ اور جنت والے، لیکن جیسے ایک سوچ ہی
کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، بات کر سکیں گے، کیونکہ وہاں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ دنیا میں یہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی امپاسبل ہیں، اللہ کی کائنات میں کچھ بھی اس کے لیے ناممکن نہیں۔ تو چونکہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے اور سہ رہے ہوں گے، کہیں گے ہاں ہم کو بھی سب کچھ سچ ملا ہے۔ دنیا میں جس کو جھٹلایا کرتے تھے وہ سب سامنے آ گیا، جسے کوئی اہمیت نہ دی وہ سچ ہو گئی، جسے ایک خیال سمجھ کے جھٹلا دیا وہی سچ ہو کے سامنے آ گیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو ان دونوں کے مکالمے کے درمیان ایک پکار آئے گی، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالم تو اللہ کی رحمت سے دور چلے گئے، اب ان پہ کبھی بھی اللہ کی رحمت ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے نہ صرف رکتے تھے بلکہ روکتے تھے، خود نیکی نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کوئی بھی نیکی نہ کرے۔ جیسے پیچھے صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے تکبر کرنے والا تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ صالح سچا نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سچا نبی، یعنی نہ صرف خود ڈاؤٹ میں دوسروں کو بھی ڈاؤٹ ڈالنا چاہتے، لیکن جن کے دل میں یقین پختہ ہے، اللہ کا طرف سے ایمان راسخ ہے، وہ کسی بھی حالت میں ڈولتے نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو یقین ہے، کہنے لگے اچھا تمہیں یقین ہے، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، تاکہ ہم ایلیٹ لوگ ہیں تو ان کے دل میں بھی تھوڑا شک پڑے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، تو ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے، پھر یہ کیوں نہیں مان رہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے کہ نہ صرف روکتے تھے اللہ کی راہ سے، رکتے تھے اور روکتے بھی تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں بڑی مین میخ تلاش کرتے تھے، دین میں خامیاں نکالنا، اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ کہنا، پردے کو ظلم کہنا، مرد قوام کیوں ہے، عورت کا گواہی میں 2 عورتیں کیوں ہیں، اب اس دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اب نیا ماڈرن دور ہے، ایسی ان پر عمل کرنا مشکل ہے، اور مولوی تو پتہ نہیں ایسے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ساری امت محمدیہ بخشی ہوئی، اور بہت ساری ایسی باتیں کر کے اور دین کی آیات کو کوٹ وہاں کرتے ہیں آؤٹ آف دا کانٹیکس، نہیں دیکھتے آیت کب اتری، کن حالات میں اتری، اللہ نے کیا کہا، آگے پیچھے سے آیات کو چھوڑ کے درمیان کا کوئی پیس پکڑتے ہیں جو اپنی پسند کا ہوتا ہے، اور یا پھر آیتوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، کیا مطلب، تعویل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ صرف روکتے ہیں بلکہ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کے انکاری ہیں۔ اگر یہ فکر ہو کہ ہم سے ہمارا پوچھنے والا پوچھ لے گا تو کبھی ایسی حرکتیں نہ کرتے، اور ابھی یہ بات کر رہے ہوں گے تو ان کے درمیان وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، ایک پردہ آ جائے گا، ایک آڑ آ جائے گی۔ تو علی الاعراف، اس کی دوسری طرف اعراف والے ہوں گے جو ایک اونچی جگہ پہ سب کو نظر آئیں گے، وہ بٹھائے ہوں گے، اور ہر ایک کو وہ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ چہروں سے کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کے چہرے، اور آگے 30ویں سورہ میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کچھ چہرے پر مردہ اور تکلیف میں اور غم میں، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہماری کمر ٹوٹی آج۔ تو چہروں سے جیسے دنیا میں بھی خوشحال لوگوں کے اور خوش لوگوں کے چہرے نظر آ جاتے ہیں، اور غم زدہ اور غریب اور تکلیف میں لوگوں کے چہرے پتہ لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو اس کے چہروں سے پہچانیں گے، اور پھر جنت والوں کو دیکھ کے، کیونکہ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں، کہیں گے تم پر سلام ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں، جنت میں بھی گئے نہیں ہوں گے، لیکن پوری ان کو امید ہوگی، اچھی سوچ ہوگی کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانک لے گا۔ آپ نے فرمایا کسی کے عمل میں صحابہ کے برابر جوں کا انڈا یا لیک سمجھ سکتے، اتنی بھی نیکی زیادہ ہوگی اس کا پلہ اتنا جھک جائے گا، اتنا زیادہ، یعنی اللہ وہاں انصاف کریں گے، وزن برابر ہوں گے نیک اور ان لوگوں کے اور برائیاں بھی، تو وہ لوگ
آپ نے فرمایا جو اپنے والدین سے پوچھے بغیر جہاد میں چلے گئے، شہید ہو گئے، مگر شہید ہو کر بھی والدین کی نافرمانی رکاوٹ بن جائے گی، تو نیکی اتنی چھوٹی ہو یا کتنی بڑی ہو، سب لکھ کے اللہ سامنے دے گا، تب یہ حیران ہو جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کتنی نیکی ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور برائی آسانی سے کر لیتے ہیں کہ نیکیاں بھی تو کی ہیں، نماز بھی تو پڑھی ہے، گانا سن لیں گے تو کیا، ڈرامہ دیکھ لیں گے تو کیا۔ کبھی خود کو ریلیکس نہ کریں، خود کو باندھ کر رکھنے کی ضرورت ہے، نہ مایوس ہوں نہ ڈھیلے ہوں، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہمیں، اپنے آپ کو کبھی بھی رعایت نہیں دینا چاہیے۔ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی نیکیوں کے لیے نفس کو دانہ ڈالیں کہ نہیں یہ کر لیں نا، یہ نیکی کر لیں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، یہ کر لیں۔ اس طرح کرنے سے خود کو زبردستی ایک عادت بھی ہو جائے گی، شیطان بھی پیچھے ہٹے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن امید ان کو پوری ہوگی، اس لیے ان کو سلام کریں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی، وہ اپنی نگاہوں کو پھیر کے دیکھیں گے تو آگ والے نظر آئیں گے، کیونکہ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے تو ہر ایک کو دیکھ سکیں گے۔ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ اس ظالم قوم کے ساتھ ہم کو نہ کرنا، جو اپنے ظلم کی پاداش میں اتنی بڑی سزا بھگت رہے ہیں، جو اتنی زیادہ تکلیف میں ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کأنما اغشیت علی وجوہہم قطع مظلمہ، ایسے ہوگا جیسے ان کے چہروں پر کوئی سیاہ ٹکڑا آ گیا، اتنی سیاہی آ جائے گی غم کی، پریشانی کی، تو ان کے چہروں کو دیکھ کے کہیں گے یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں بخش لینا۔ یعنی وہاں بیٹھ کے آپ دیکھیں یہ بھی ایک تھوڑا تکلیف دہ معاملہ ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن ایک فکر اور ایک غم اور اس میں دعائیں، یہ سب کچھ ان کی جاری ہوں گی۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں اپنے کسی گناہ پر تنہائی میں بیٹھ کر روئی ہوں؟ کیا ہمیں اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے؟ گناہ بوجھ ہیں، بوجھ کوئی بھی ہو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک ٹیشو پیپر کو بھی آپ 1 گھنٹہ اٹھائے رکھیں، آپ کا بازو شل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں تو اس لیے احساس ہی نہیں ہوتا، جو ہم یوزڈ ہو گئے نا ان کے، تو ان کو دیکھنا ہے انصاف کی نظر سے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو میں آسانی سے کر لیتی ہوں لیکن وہ گناہ ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں، ایسی نظریں ہیں، ایسی سوچیں ہیں، ایسے ایکٹ ہیں، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کون سی طویلیں کرتی ہوں، کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرتی ہوں۔ بس سیٹسفائیڈ کبھی نہیں کرنا، کچھ غلط ہو گیا توبہ کرنی، سیٹسفائیڈ کر لیا تو توبہ نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے کہ توبہ اللہ نے ہمارے لیے ہی تو رکھی ہے، ہم بھولنے والے ہیں اور ہم کمزور ہیں، تو اللہ سے کہتے رہنا کہ یا اللہ انت القوی ونحن الضعفاء، تو ہے طاقتور اور ہم ہیں کمزور، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانک دے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔